کہتے ہیں میں 21 سال کا ہوں. جب 14 سال کا تھا مجھے ایک لڑکی پسند تھی. اپنے والدین سے کہا بھی لیکن وہ نہیں مان رہے. کہہ رہے ہیں کہ اپنے خرچے پہ شادی کر کے بتا دو. اچھا آپ کہتے ہیں کہ اپنے خرچے پہ شادی کر کے بتا دو, لیکن زبردستی مجھے مدرسے میں پڑھا رہے ہیں. جب میں ان سے شادی کا کہتا ہوں تو کہتے ہیں اگلے سال شادی ہوگی, کبھی کہتے ہیں اس سے اگلے سال شادی ہوگی. اچھا بھائی بات کی, لیکن وہ کہتے ہیں تمہاری پہلی ترجیحات مدرسہ ہے, جب اصلاح اور ارشاد, جب بعد میں اصلاح اور اس کے بعد شادی. اب مجھے بتائیں میں کیا کروں؟ یعنی کہہ رہے ہیں پہلے مدرسہ پڑھو, پھر اصلاح کرو, نیک بن جاؤ, پھر اس کے بعد شادی کرو. تو شادی کے بغیر نیک بننا تو بہت مشکل کام ہے. شادی کے بغیر نیک بننا آسان کام نہیں ہے. بہرحال بننا ضروری ہے. باقی یہ جو کہا ہے کہ دیکھو جب آپ کے جیب میں پیسے ہوں تو آپ اپنے خرچے پہ شادی کر لو, جب نہیں ہے تو پھر جو ماں باپ کہہ رہے ہیں وہ کرنا پڑے گا آپ کو. جس کے خرچے پہ پلتا ہے بات اسی کی ماننی پڑتی ہے. اصول دنیا کا یہی ہے. تو ماں باپ کے ذمے آپ کی شادی اس سینس میں تو ہے کہ آپ اگر کما رہے ہیں تو وہ آپ کہیں رشتہ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی مدد کریں, وہ تعاون کریں. اس سینس میں نہیں ہے کہ وہ آپ پہ پیسے بھی خرچ کریں. بیٹے کی شادی پہ, بیٹی پہ تو ویسے ہی شریعت میں کوئی خرچہ ہے ہی نہیں, اور بیٹے کی شادی پہ خرچہ ماں باپ کے ذمے نہیں ہے, تو اس لیے اپنے خرچے پہ ہوتی ہے. تو آپ ہاں ماں باپ کا آپ کو زبردستی مدرسے پڑھانا یہ لازم نہیں ہے, لیکن بات یہ کہ مدرسہ چھوڑو گے تو کرو گے کیا؟ کوئی آپ کے پاس ہے کوئی ایسی اپارچونیٹی کہ جاب کر لو, آپ پیسے کما لو؟ تو اس لیے اللہ نے جہاں نکاح کا کہا ہے وہاں یہ بھی کہا وَلْيَسْتَعْفِفِ الَّذِينَ لَا يَجِدُونَ نِكَاحًا, جن میں نکاح کی طاقت ہی نہیں ہے. کہیں پیغام بھیجیں گے قبول ہی نہیں ہوگا, آپ کہیں پیغام بھیجو گے قبول ہی نہیں کرے گا کوئی, بولیں گے بھائی آپ کرتے کیا ہو. تو ایسی صورت میں پھر اللہ نے فرمایا کہ وہ عفت اور پاک دامنی سے رہیں, گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تو اگر آپ کما لیتے ہو, کچھ آن لائن بزنس کر لو, فارغ وقت میں کما لو تو پھر ٹھیک ہے کر لو, لیکن جب نہیں کما رہے تو پھر ابا کے ذمے آپ کو کھلا پلا کے جوان کر دینا تھا. یہ جو آپ جوان ہو گئے نا, یہ ابا نے پراٹھے کھلائے ہیں تو اس سے جوان ہوئے آپ, تو ابا کے ذمے بس اتنا ہی ہے. ماشاء اللہ. نارتھ نازم آباد سے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. کتنی ایج ہے آپ کی؟ 26 سال. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے بھی 26 سال میں شادی کی تھی, لیکن بہت لیٹ ہو گیا تھا میں. اگر میرے یہ نظریات پہلے ہوتے نا جو اب ہیں, تو ابھی میرے پوتا بیٹھا ہوا ہوتا ہے یہاں پہ بیان کے لیے. بل سید محمد طاہر, اور دلہن کی کا نام ہے منال بنت محمود الرحمان خان. مہر ہے جی 1 لاکھ روپے. دلہن کے وکیل کہاں ہیں؟ ویئر از وکیل آف دلہن؟ وہ ہیں جی, یہ جو آ رہے ہیں چلتے ہیں, یہ جو ریڈ کپڑوں میں. جی جی. حضرت آپ نے اجازت دی کہ میں 1 لاکھ روپے مہر میں منال بنت محمود الرحمان کا نکاح سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر سے کر دوں, اجازت ہے جی؟ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یہدہ اللہ فلا مضل له ومن یضللہ فلا ہادی له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم النكاح من سنتي وقال فمن رغب عن سنتي فليس مني. وقال النبي صلى الله عليه وسلم تزوجوا الودود الولود تزوجوا ولا تكونوا كرهبان النصارى. جناب سید محمد نعمان بل سید محمد طاہر, میں نے 1 لاکھ روپے مہر میں آپ کا نکاح منال بنت محمود الرحمان خان سے کیا.
آپ نے اس نکاح کو قبول کیا؟ جی میں نے قبول کیا. ماشاء اللہ. دعا کریں اللہ برکت دے. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اے اللہ اس نکاح کو اپنے دربار میں قبول فرما, اس کی برکتیں زوجین کو تادم حیات نصیب فرما. آپس کے اختلاف و انتشار سے, لڑائی جھگڑوں سے, ہر قسم کے شر سے, فساد سے اللہ ان دونوں کی حفاظت فرما. اے اللہ اس نکاح کو دونوں کے خاندانوں میں جوڑ کا, محبتوں کا ذریعہ بنا. ہر طرح کے شر سے دونوں کے خاندانوں کو محفوظ فرما. جس کی جو جائز مراد ہو اللہ اس کی مراد کو پورا فرما. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ تعالیٰ بہت مبارک کرے بھائی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. میں نے غلطی سے سائرن کے وقت کھانا کھا لیا, پھر خیال آیا کہ روزہ تو نہیں ہوا, پھر میں نے روزہ نہیں رکھا, اب کیا کرنا ہے؟ سائرن کے وقت اگر کھانا کھا لیا تو خوب سمجھو اس مسئلے کو. یہ جو صبح صادق کا ٹائم ہے نا, اس کو یہ کہتے کس کو ہیں, اس کو توجہ ہے نا آپ لوگوں کی. قرآن نے ہمیں حکم دیا کہ کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یعنی فجر کا وقت کا جو دھاگا ہوتا ہے نا, دیکھو سورج جب مشرق سے نکلتا ہے, مشرقی سے نکلتا ہے نا, ایسٹ سے جب سورج نکل رہا ہوتا ہے تو جیسے ہی سورج تھوڑا سا اوپر آتا ہے ایک اندھیرا ختم ہونے کی پہلی کرن آتی ہے. اندھیرا ختم ہوگا نا. اب دیکھو جب سورج ڈوبتا ہے یہاں پہ تو پہلے ایک سرخ روشنی ہوتی ہے, آپ کو نظر آتی ہے نا سرخ, پھر وہ بھی غائب ہوتی ہے لیکن بالکل اندھیرا نہیں آتا, تھوڑی تھوڑی لائٹ ہوتی ہے, پھر گھپ اندھیرا آ جاتا ہے. تو جیسے ہی وہ گھپ اندھیرا آتا ہے تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک عشاء کا وقت شروع, اور جو سرخ روشنی غائب ہوتی ہے تو جمہور کے نزدیک عشاء کا وقت شروع, یعنی سرخ روشنی کے غائب ہونے سے ہی شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح جب ایسٹ میں سورج نکلنا شروع ہوتا ہے مشرق سے تو ہوتا یہ ہے کہ پہلے ایک لمبی لائٹ آتی ہے ایسے سیدھی, وہ صبح کا ٹائم نہیں ہے, فجر کا ٹائم نہیں ہے. پھر کیا ہوتی ہے, وہ لائٹ غائب ہو جاتی ہے, پھر ایک لائٹ آتی ہے جو سورج کے نکلنے کی وجہ سے ہوتی ہے, یعنی روشنی ایسے لمبوتری ہے نا, وہ ہے صبح صادق. پوری امت کا اس پر اتفاق ہے. آئی بات سمجھ میں؟ یہ اختلافی مسئلہ بیان کر رہا ہوں. جب میں اختلافی مسئلہ بیان کرتا ہوں تو کوشش کرتا ہوں بہت آسان کر کے, تاکہ آپ کو سمجھ میں آئی اختلاف ہے کیا علماء کے درمیان میں. اس پر پوری امت کا اتفاق ہے کہ جو لائٹ عمودی ہوتی ہے, ورٹیکل لائٹ ہوتی ہے, وہ صبح کاذب ہے, اور جو لائٹ ہاریزنٹل لائٹ ہوتی ہے وہ صبح صادق ہے. یعنی بالکل وہ ختم نہیں ہوتی, یعنی وہ سورج نکلنے کی پہلی علامت ہوتی ہے کہ نکلنے والا, گھپ اندھیرا ختم ہونے والا ہوتا ہے, ایسے وہ لائٹ آتی ہے. یہ لائٹ مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ جب سورج 15 ڈگری پہ ہوتا ہے نا زمین سے نیچے, اس وقت یہ لائٹ نمودار ہوتی ہے. اور پاکستان کے اکثر علماء یہ کہتے ہیں کہ نہیں, جب سورج 18 ڈگری پہ ہوتا ہے, 3 درجے ابھی نیچے ہوتا ہے 18 ڈگری پہ, اس وقت یہ لائٹ نمودار ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اس لیے دارالعلوم کرنگی والے جو نقشے چھاپتے ہیں, یا جو امت میں عام طور پہ پاکستان میں زیادہ نقشے رائج ہیں, وہ یہ ہیں 18 ڈگری کے حساب سے, 18 ڈگری کے حساب سے. جبکہ مفتی رشید احمد صاحب ماہر فلکیات بھی تھے, ان کے اپنے مشاہدے بھی ہیں, خود انہوں نے جا کے دیکھا ہے اور علماء کو دکھایا بھی ہے. وہ 18 ڈگری پہ وہ لائٹ 15 ڈگری پہ وہ لائٹ ظاہر ہو رہی تھی, یعنی 3 ڈگری سورج مزید اوپر آ جاتا ہے تو وہ لائٹ ظاہر ہوتی ہے. آئی بات سمجھ میں؟ اور وہ تقریباً 15-20 منٹ کے بعد, پاکستان اور انڈیا میں تقریباً 15-20 منٹ کے بعد ہوتی ہے. اب مثال کے طور پر آج کیا تاریخ ہے؟ اپریل کی 3 اپریل 2026 ہے. آج جو مفتی رشید احمد صاحب کے نقشے کے مطابق جو ٹائم ختم ہوا ہے نا, یہ میں آپ کو ہمیشہ کے لیے ایک آسانی کی بات بتا رہا ہوں, مزہ نہ آئے پیسے واپس, آپ کا فائدہ ہے اس میں, مزہ نہ آئے پیسے واپس. آج اس کے مطابق 5:18 پر صبح صادق ہوئی ہے. مفتی رشید احمد صاحب کی جو رائے ہے نا, 15 ڈگری پہ 5:18 کراچی میں, جبکہ جو عام نقشے بنے ہوئے ہیں
اس میں صبح صادق کا ٹائم ذرا دیکھنا جلدی سے کیا ہے.